بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں آزاد کشمیر کے معروف تجزیہ کار جناب غلام اللہ اعوان۔ ان سے ہم جانیں گے آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے کہ گزشتہ سے پیوستہ سال رمضان المبارک میں آزاد کشمیر میں ناؤس تبدیلی آئی۔ اس رمضان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس رمضان میں بھی کوئی قربانی سے پہلے قربانی کا امکان ہے؟ اچھا رضا صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کا یہ کویسچن پروگرام کے مطلب درمیان مڈ میں یا آخر میں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے جو عید آنے جا رہی ہے عید الفطر ہوگی، لیکن جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کے لیے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ قربانی کی عید ہوگی، اور اس عید پہ مجھے جہاں تک لگتا ہے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ آپ کا کہنے کا مقصد کہ اس رمضان میں کام ہو جانا ہے ان کا؟ جی، اس رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، اور میں بھی عید اور عید کے 2-4-5 دن بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ چونکہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں نا، آپ کے اندر تک رابطے میں ممبران اسمبلی کے ساتھ بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ انوار الحق صاحب کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ رضا صاحب، جہاں تک وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کارکردگی کی بات ہے تو وہ بالکل صفر پہ ہے، کیونکہ الیکشن کی بات نہیں ہو رہی، اب قبل از وقت الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اور جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمانی کمیٹی پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آمدہ الیکشن کو سامنے رکھ کے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ بظاہر تو آپ کو یہ جو وزراء کرام ہیں یا آپ کو وزیروں کی فورس آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ جو وزراء کرام ہیں یہ وزیر اعظم کے لیے قبر کھودنے میں مصروف ہیں، اور یہ متواتر ان سازشوں میں مشغول ہیں کہ کس طرح سے وزیر اعظم کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو ان کو آمدہ الیکشن کے لیے ہونے بڑے ضروری ہیں، اور وزراء کرام اس وقت وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے سب سے زیادہ جو لوگ متحرک ہیں وہ وزراء کرام ہیں۔ اپوزیشن تو آزاد کشمیر میں ہے نہیں۔ اگر آپ اپوزیشن کی بات کرتے کہ اپوزیشن پرائم منسٹر کو ہٹائے گی تو یہ خام خیالی والی بات ہے۔ اپوزیشن کے لوگ ہی موجود نہیں ہیں اسمبلی کے اندر۔ وزراء کرام جو بظاہر آپ کو وزیر اعظم کے ساتھ نظر آتے ہیں وہ وزیر اعظم کی قربانی لگانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قربانی کی پوری تیاری کر چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی چھریاں وغیرہ تیز کر لی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی یہ رمضان عید قریب آتی ہے یا عید سے پہلے یا عید کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں آپ کے وہ انشاءاللہ وہ قربانی کر چکے ہیں۔ ہمارے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ 12 سے زائد ممبران اسمبلی نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے، جس میں 10 حکومتی وزیر بھی شامل ہیں۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ اچھا رضا صاحب، یہاں تک فارورڈ بلاک کی بات ہے، یہاں فارورڈ بلاک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے مفاد پرست سارے اکٹھے ہیں، اور ان کو فارورڈ بلاک بنانے کے لیے 2 4 10 نہیں ہوں گے۔ یہ گروپنگ ضرور ہے اس کے اندر، لیکن بظاہر یہ کوئی فارورڈ بلاک بنا کے نہیں، بلکہ یہ پورے کا پورا دھڑا وزیر اعظم سے الگ ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ قبل از وقت الیکشن، ادھر سے عوامی ایکشن کمیٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ شاید وہ بھی الیکشن میں جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آمدہ الیکشن میں عوامی ایکشن کمیٹی سیاسی طاقت بن پائے گی؟ رضا صاحب، آج آپ کو دوسری بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ آپ کی ریاست کے اندر قبل از وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے، یا جو آزاد مطلب جو پی ٹی آئی سے کا منعرف گروپ ہے، یہ سارے مل کے اس بات کے اوپر متحد ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کو بحیثیت پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ عوامی ایکشن کمیٹی رجسٹر ہو کے پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے الیکشن کا اعلان کرے، اس سے قبل الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ وہ ایکشن کمیٹی کی مقبولیت سے اس حد تک خائف ہیں، اور ان کو یہ ساری چیزیں ریلائز ہو چکی ہوئی ہیں کہ اگر وہ ایسی صورت میں عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن میں آ جاتی ہے تو ان کا دھڑم تختہ ہو جانا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملنی ہیں۔ اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی، آج میں جو لفظ آپ کے پروگرام میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ متفق ہیں۔ در پردہ ان کی بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں، بہت سارے وزراء اور جو دیگر پارٹیز کے ذمہ داران ہیں ان کے درمیان میٹنگز ہو چکی ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا راستہ روکنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی ایک پچ پہ آ رہی ہیں۔ راستہ بھی روکنا اصل میں جو اصل بات ہے جو آپ کو کہنی چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے خائف ہو کے
یہ قبل از وقت الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. رضا صاحب آپ خائف ہو کے سمجھ لیں یا کچھ اور سمجھ لیں, الفاظ کو ہم جس اینگل سے بھی لے کے آئیں تو اصل جواب وہی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے, کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر بحیثیت پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں آنے کا اعلان کرتی ہے تو وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہوگی, کیونکہ عوام کا اعتماد اس کو حاصل ہے. یہ جو حکومت گزری ہے اس کے پچھلے 3 سال کے ریکارڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب ڈلیور کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں, اور آپ کے وزراء کو ان کے حلقوں کے اندر شدید مزاحمت ہے. اس وقت وہ حلقوں میں جانے کی مطلب ان کی طاقت نہیں بنتی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جب حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ نہ صرف اختلاف کرتے ہیں, اب تو لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچنا شروع ہو گئے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر الیکشن میں آ جاتی ہے تو آپ کو تو یہ وزراء ملیں گے ہی نہیں, اور یہ جو اشرافیہ جو پچھلے کئی سالوں سے میرے اوپر, آپ کے اوپر, دیگر لوگوں کے اوپر جو نافذ تھا, یہ تو آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا راستہ روکنے کے لیے قبل از وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وزیر اعظم قربان ہونے جا رہا ہے, اور آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز متحد ہونے جا رہی ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مستقبل کیا ہے؟ کس پارٹی میں جائیں گے, نون لیگ یا پیپلز پارٹی, یا آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے؟ اپنا پی ٹی آئی میں جانے کے قابل تو یہ رضا صاحب, جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے کا معاملہ ہے تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے اس وقت سب سے زیادہ جو رابطے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک مجھے کوئی تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی, ان کے ساتھ ان کی بہت ساری چیزوں کے اوپر معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, گورنمنٹ جاتی ہے یا معاملات کہیں ادھر ادھر ہوتے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب تحت ضابطہ پاکستان پیپلز پارٹی میں. جولائی 2026 میں الیکشن ہونے ہیں, 5 سال کے بعد. قبل از وقت آپ نے بات کی, کب تک متوقع ہے, ستمبر میں یا دسمبر میں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہی قربان ہوں گے, اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ صرف وزیر اعظم صاحب قربان نہیں ہوں گے بلکہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے وہ الیکشن کی طرف چلی جائے گی. صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا حالیہ دورہ برطانیہ و امریکہ, کہنا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے گئے تھے, وہاں پہ ان کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے. اوورسیز کشمیری بھی ان سے خاصے جو ہے وہ پریشان ہیں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں سے, تو کیا کہیں گے؟ اوورسیز کشمیری کیا سوچتا ہے, کشمیر کو صحیح معنوں میں یہ اجاگر کر رہے ہیں, ان کا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ رضا صاحب, یہ جو حکومت بنی تھی یہ بیس کیمپ کی حکومت تھی, اور اس کا بنیادی مقصد ہی تحریک آزادی کشمیر کو تقویت دینا تھا. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو صدر ریاست بھی ہیں, گزشتہ دنوں جب برطانیہ کے دورے پہ پہنچے اور وہاں پہ اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کا آپ نے شاید ریئیکشن, مجھے نہیں پتا دیکھا یا نہیں دیکھا, برطانیہ کے اندر انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے پروگرام کے اندر شدید نعرے بازی کی. اور آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ برطانیہ یا امریکہ اوورسیز کشمیریوں سے ملنے جاتے ہیں یا یہ تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے جاتے ہیں تو آپ غلط سوچتے ہیں. یہ وہاں پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں, یہ پیسے مانگنے جاتے ہیں, یہ مال بنانے جاتے ہیں. صرف میں صدر ریاست کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے وزراء کی بات کرتا ہوں. یہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. وہ جو بیرسٹر سلطان کے جلسے میں جو نعرے لگے, جو لوگ تھے وہ باتیں کیا کر رہے تھے, اگر آپ نے سنا اوورسیز کشمیریوں اور بہت سے اوورسیز کشمیریوں کے ساتھ میرا رابطہ موجود ہے, اور وہ لوگ اتنے خائف ہیں, ان کو شرمندگی ہوتی ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ بیس کیمپ کے اندر ہماری حکومت ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے. بہت سارے آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جو آپ کے ایم ایل اے وزیر جو ہیں, وہ ریاستی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بیرون ملک جاتے ہیں اور جا کے اوورسیز کشمیریوں سے پیسے اکٹھے کر کے لے کے آتے ہیں. اس سے زیادہ شرم کا مقام آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب یہ میرے حال میں اپنے علاج معالجہ کے لیے گئے تھے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر پہ بات کرنے جا رہا ہوں. ان کی سنتا کون ہے؟ یہ تو لوگوں کو مطلوب ہے. اوورسیز کشمیری ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں رضا صاحب کہ ان کو مسئلہ کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا پتہ ہی نہیں ہے, کام کر کے نہیں جاتے. یہ آرڈر عام یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کام صرف اور صرف اپنے خاندانوں کو نوازنا ہے. تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے وزراء بھی جاتے ہیں, آج صدر ریاست کے ہوئے. اگر ان سے آپ, میں مطلب دعوے سے کہتا ہوں, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, مہربانی کریں آپ ذرا ایک دن اسمبلی میں چلے جائیں اور جا کے ان لوگوں سے پوچھیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا اور تحریک آزادی کشمیر کیا. ان کو بالکل پتہ نہیں ہے. انہوں نے اوورسیز کشمیریوں کو وہاں پہ شرمندہ کیا ہوا ہے. اوورسیز کشمیریوں کے جو مسائل ہیں, ان طریقہ تو یہ تھا کہ ان کو جا کے وہاں پہ اوورسیز کشمیریوں کو جو پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے یہ سفارتی کوششیں کرتے, اقدامات کرتے, اور تاکہ وہ لوگ ایکٹیو ہوتے تحریک آزادی کشمیر کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ یہاں بھی مانگ رہے ہیں اور وہاں بھی مانگ رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی جا کے ان کے لیے شرم کا باعث بن رہے ہیں.
آپ کے کہنے کا مقصد کہ یہ باہر جاتے ہیں صرف پیسے مانگنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، اس کے علاوہ ان کا کشمیر سے کوئی لینا دینا جی نہیں؟ ان کا یقینی طور پہ تحریک آزادی کشمیر اور مسئلہ کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر ہوتا تو یقینی طور پہ ان کی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی، کہیں پہ کچھ کارروائی ان کی نظر آتی. یہ یہاں پہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے اوورسیز کشمیریوں کو بتاتے ہیں تحریک آزادی کشمیر کیا، مسئلہ کشمیر کیا، ان کو پہلے سے پتہ ہے. جہاں ان کو سفارتی کوشش کرنی چاہیے وہاں نہیں کرتے. آپ سے آخری کوشچن، آزاد کشمیر کی بیوروکریسی، بڑے کمپیٹنٹ آفیسر بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، بہت سارے آفیسرز کو کھڑی لائن لگا دیا گیا ہے، من پسند لوگوں کو جو ہے وہ آگے لایا جا رہا ہے. بیوروکریسی کے اندر ایک خلفشار سی کی کیفیت ہے، اور بہت ساری ایسی اسامیاں جن پر میرٹ پہ تعیناتیاں ہونی چاہیے وہ حکومت آزاد کشمیر نہیں کر رہی. وزیر اعظم من پسند لوگوں کو لگا رہے ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا ایسا؟ رضا صاحب یہ ہماری ریاست کی بدقسمتی آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہماری ریاست کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے بیوروکریٹ موجود ہیں، بہت آنیسٹ قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ جو آنیسٹ قسم کے لوگ ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پلاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اچھی پوزیشن پہ ان کو تعینات نہیں کیا گیا. جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مطلب آگے کچھ دیتے نہیں ہیں، خود لیتے نہیں ہیں، آگے دیتے نہیں ہیں، تو پھر آگے والے، کیونکہ آگے والے تو کمرشل بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اگلا الیکشن لڑنا ہے، پچھلے الیکشن کے پیسے پورے کرنے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تعینات نہیں کیا جاتا. اور آج آپ اگر ریاست کے اندر دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ جو مطلب سیکٹری لگنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کو ایکسٹرا اپائنٹمنٹ دے کے جو ہے وہ سیکٹری تعینات کیا گیا ہے، تاکہ وہ آگے سے ایک لفظ جو جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کم گزارو پالیسی چل رہی ہے. یہ بیسیکلی پالیسی نہیں ہے، یہ بیسیکلی مال بناؤ پالیسی شروع ہے. اور آپ کے جو اس ریاست کے جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے بیوروکریٹ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاستی جو گورنمنٹ ہے اس سے نالاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پریشر کے نیچے انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ ڈلیور جو کرنا بھی چاہ رہے ہیں کچھ، وہ ڈلیور نہیں کر پا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو مال پانی نہیں دے گا وہ والا سیٹ پر جی یا میرٹ بالکل پر آگے نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا، کبھی آگے نہیں آئے گا آپ کی ریاست میں. بہت آپ کی ریاست میں وہی آگے آئے گا جو کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. اب میں پیتا پلاتا والی آپ کو کیا تشریح کروں. یہی کہہ سکتا ہوں کہ مطلب یہاں پہ جو آدمی اہلیت کی بنیاد پہ سوچے گا کہ اس کو کسی منصب پہ فائز کیا جائے گا، تو اس کو کبھی بھی اس اہلیت کی بنیاد پہ منصب پہ فائز نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کچھ اور طے کیے. غلام اللہ عوان صاحب، آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.